سب سے پہلے اس سے میں ہم یہی بات کریں گے جو اسٹریٹ آف ہرمز کا ایک بڑا مسئلہ جو کہ بنیادی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر منہاس مجید صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ جو پوری صورتحال ہے اس وقت ہمارے ناظرین مسلسل دیکھ بھی رہے ہیں، جو خبروں میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں جو صورتحال ہے ایک بار پھر کشیدگی کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی ایران کو سخت دھمکی دی، پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ ایران میں پھر جھڑپیں ہو رہی ہیں، ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہرمز میں جو میری ٹائم ٹریفک ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ایران نے ایک بار پھر اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم ریپیٹ ہوتا ہے ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں، اور پھر سے آئل پرائسز میں اضافہ بھی شروع ہو چکا ہے، تقریباً 4% اضافہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو کیا اب ڈاکٹر صاحبہ یہ مان لیا جائے یہ اسٹریٹ آف ہرمز کی جو کشیدگی ہے یہ بہت جلد ختم ہونے والی نہیں ہے؟ امید تو پیدا ہوتی ہے، ہم پھر دیکھتے ہیں ایک انسرٹنٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے جو آئل پرائسز ہیں اس کا انحصار بھی اسی کے اوپر ہے، اور ایک بار پھر ہم جو اتار چڑھاؤ ہے آئل پرائسز کا وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ کیسے دیکھ رہی ہے اس وقت آپ انٹرنیشنلی اس صورتحال کو؟ شکریہ شاہزیب صاحب۔ میں سمجھتی ہوں کہ سچویشن تھوڑی سی اسکلیشن کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ ایم او یو میں بڑا کلیئرلی جتنے بھی نکات تھے دونوں فریقین نے جو میڈیٹرز تھے ان کی موجودگی میں ان کے اوپر ان کو مان لیا تھا۔ لیکن اس وقت ایسے وقت میں جب ایم او یو کے اوپر وہ ٹیکنیکل ٹاکس بھی ہو رہی تھیں، اور جو میڈیٹرز تھے پاکستان، قطر، اس طرح جو ممالک تھے، ان کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے سپروائز کرنا ہے کہ ایوری تھنگ گوز ویل۔ اس میں اب یہ آپ دیکھیں کہ جب اسٹریٹ آف ہرمز سے جہاز گزرتے ہیں تو میرے خیال میں ایران وہ ٹول ٹیکس کی مد میں شاید ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جتنے بھی یہاں سے بحری جہاز گزریں گے یا ٹریڈ اس راستے سے گزرے گی جہازوں کے ذریعے تو ان کو وہ ٹول ٹیکس دیں گے، لیکن ویسا نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ لیکن اگر ہم اسلام آباد اکارڈز پڑھیں تو اس کے اندر تو یہ کلیئرلی مینشن ہے کہ یہ ٹول ٹیکس فری ہوگا۔ ایگزیکٹلی یہ میں بات کرنے والی تھی کہ یہاں پہ ایران کو تھوڑا سا اسٹریٹجک تھنکنگ کی ضرورت تھی، کیونکہ ہم لوگ ابھی تک یہی دیکھ رہے تھے کہ دونوں تھوڑا سا اگریسو ہو جاتے تھے، لیکن پھر میڈیٹر سے رجوع کرتے تھے کہ بات چیت کو پھر آگے بڑھایا جائے۔ اس میرے خیال میں ایران نے بہت جلدی کی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس اگر آپ نے خیال کیا ہو کہ نیول بلاکیڈ تو انہوں نے ہٹا لیا، لیکن جیسے ہی وہاں پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا جو 3 ویسلز تھے، وہاں سے امریکہ نے جنگ پھر شروع کر دی، اور جتنی بھی بات چیت تھی کہا کہ یہ ختم ہو گئی ہے۔ عراق کی جنگ میں اگر آپ کو یاد ہو، امریکہ جب جتنے بھی جہاز وہاں سے گزرتے تھے تیل کی ترسیل کے لیے، تو امریکہ نے وہاں پہ اپنے جو وار شپس تھے وہ ان کے سیف پیسج کے لیے لگا لیے تھے، جس کے اوپر امریکہ کا بہت زیادہ خرچہ آتا تھا۔ یہی صورتحال اب یہاں پہ بھی آ گئی ہے، اور اس سے یہ ہے کہ کشیدگی کے زیادہ ہونے کی کہ بہت وہ ہیں بڑھنے کے خطرات ہیں، نہ کہ کم ہونے کے۔ ٹھیک ہے، بڑھنے کے خطرات ہیں۔ ڈاکٹر منہاس صاحبہ اگر اس کو تھوڑا سا یوں کنیکٹ کریں کہ اسلام آباد اکارڈز کی جب ہم بات کر رہے ہیں اس کے مطابق یو ایس نے اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی تھی، ظاہری بات ہے، اور ایران نے اپنی کمٹمنٹس پوری کرنی تھی، لیکن اب ایک بڑی انسرٹنٹی ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس وقت اوورآل سچویشن کو اگر دیکھا جائے، اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ ابھی مسلسل رہے گی۔ 60 دن کی جو بات تھی وہ تو کہیں دور رہ گئی، یہ تو اس سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر کشیدگی شروع ہو گئی ہے، اور پھر جو پاکستان جیسے ممالک ہیں یا ہم کہیں کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے لیے ظاہر ہے ہم ابھی پچھلے شوق سے نہیں نکلے اور اگلے شوقس ہمارے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں جب انرجی آلٹرنیٹیوز کے بارے میں سوچنا اس وقت کتنا ضروری ہو چکا ہے ان تمام ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس قسم کے شوقس بار بار برداشت نہیں کر سکتے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ ہم لوگ ایک طرح سے خوش ہو رہے تھے کہ 2025 میں جب آئی ایم ایف سے ہماری بات چیت تو ہو گئی تھی تو کچھ حد تک ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹس کا سرپلس تھا اس میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن اور مہنگائی میں کچھ حد تک کمی آ گئی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہی جنگ ہوتی ہے، پاکستان کی ہم بات اس لیے کریں گے کہ پاکستان متاثر ہو رہا ہے کیونکہ وہ معاشی طور پہ ہمارے اتنی سٹیبلٹی نہیں تھی،
سو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، لیکن نہ صرف پاکستان، آپ دیکھیں امریکہ بھی متاثر ہوا ہے، یورپین ممالک بھی متاثر ہوئے ہیں، سینٹرل ایشیا کو دیکھیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو دیکھ لیں، اسی طرح ساؤتھ ایشیا۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جنگ جب شروع ہوتی ہے تو پہلے ہفتے میں پاکستان کا جو تیل کا بل ہے وہ $300 بلین سے بڑھ کر $800 بلین تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ تقریباً 7%، 167% بنتا ہے۔ سو 40 دنوں میں پاکستان کا کوئی 10 ارب کا نقصان ہو جاتا ہے، نمبر 1۔ دوسرے آپ دیکھیں جب تیل آپ کا مہنگا ہو جاتا ہے تو آپ کی انڈسٹری اس سے متاثر ہوتی ہے، آپ کا ہاؤس ہولڈ اس سے متاثر ہوتا ہے، ایگریکلچر اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اوور کیونکہ آل یہ ایک ساری جو چیزیں ہیں کی ویو بھی ہم اپنے ملک میں یہ دیکھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ جب پیٹرول اور ڈیزل کے مہنگے ہونے کی ہم جو بنیادی وجوہات ہیں ان کو دیکھیں، ظاہر ہے پاکستان میں ایک ریفائنریز کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہونے کی بھی بڑی وجہ ہے۔ ہم 70% جو تیار پیٹرول ہے اور 30% تقریباً جو ڈیزل ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، جو ظاہر ہے ہمیں مہنگا پڑتا ہے۔ اور پھر پاکستان کی جو انرجی اور فائنانس منسٹرز ہیں ان کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے سعودی فائنانس منسٹر سے بھی، میں اس کا ذکر آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ اس ملاقات کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے اس میں انرجی سیکٹر میں جو کولیبریشن ہے وہ بڑھانے کی بات کی گئی ہے، جو ہماری ریفائنریز ہیں اس کی اپ گریڈیشن کی بات ہوئی ہے۔ سعودی عرب کتنی ہماری مدد کر سکتا ہے اس قسم کے کرائسس میں جب ہم پاکستان کو لے کر بات کرتے ہیں خاص طور پر؟ ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ایک تو پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو ابھی بات چیت چل رہی ہے، آپ وہ ڈیفنس کو اور سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں یا اکنامک کوآپریشن کو دیکھتے ہیں، تو امید تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ ہمیں اس وقت سپورٹ کرے گا اور ہماری امداد کرے گا، لیکن اس میں اگین پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ایک گلوبل جو کرائسس وہ سعودی عربیہ کو بھی اسی طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں جس طرح سے باقی ممالک افیکٹ ہوتے ہیں۔ اب اس میں آپ نے یہ بات بھی دیکھنی ہے کہ کل کو اگر جو دوسرے اسٹریٹس ہیں، باب المندب ہے یا اسی طرح جو دوسرے وہ ہیں، اگر ان کے اوپر یہ صورتحال آتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم لوگوں نے وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ بھی اس بہت زیادہ سخت ہو جائے گی، اور یہاں پہ سعودی عربیہ، پاکستان، قطر، عمان اور باقی جو خلیجی ممالک ہیں ان کا رول بہت اہمیت رکھتا ہے کہ وہ اس بات اکٹھے ہو کے دونوں ممالک کو اس بات پہ راضی کریں، نہ صرف یہ ممالک بلکہ یورپین ممالک بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں۔ بالکل